آپ یہ بتائیے سر، میں اب آپ سے ایک کوشچن کرتی ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کے یہ 73 ایئرز میں کبھی کوئی اچھا الیکشن ہوا ہی نہیں؟ ایک ہوا ہے نا، پوری دنیا اس کو مانتی ہے. نہیں وہ کیوں ہوا 1971 کا؟ جی 70 کا الیکشن میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ہوا. ہاں اس وقت انفارمیشن منسٹر تھا جنرل شیر علی، اور جرنیل تھا یحییٰ خان. اور یحییٰ خان، میں آپ کو بتاتا ہوں، یحییٰ خان کوئی ڈیموکریٹ نہیں تھا. یحییٰ خان نے کہا کہ یہ جو سب بکواس پولیٹیشینز ہیں انہوں نے تو تباہ کر دینا ہے ملک کو، بالکل، تو میرا کم سے کم ڈنڈا اس وقت ہونا چاہیے. بالکل. تو الیکشن تم کر رہے ہو تو ٹھیک کرو، ٹھیک سے کرو. بالکل. ہاں، اور ہو گیا نا ٹھیک. ہم تو نہیں کھڑے ہو سکتے مگر وہ لوگ آئیں جو ہمارے کہنے پہ چلے. تو اس نے کہا کہ سر دیکھیے کیا کہا اس نے کہا آپ کو کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ان میں کوئی اتفاق نہیں ہے، ان میں آپس میں یہ آپس میں اتنا یہ ہے کہ یہ جو ممتاز دولتانہ کا ٹولہ آئے گا اس کو ہم خرید لیں گے، بھٹو کا آئے گا اس کو کریں گے، فلاں نہیں. آپ تو سروس میں تھے سر؟ جی بالکل. آپ مجھے بتائیے وہ پاکستان کا فیئرسٹ الیکشن. ہاں اٹ واز فیئر بٹ اونلی بیکاز بٹ ان کو ضرورت نہیں تھی، ریزلٹس ور ناٹ ایکسیپٹڈ. نہیں ضرورت نہیں تھی کہ ان کو انفیئر ہو، مگر ہوا یہ کہ جب الیکشن ریزلٹس آ گئے تو ہر سیٹ مجیب الرحمان اس پاکستان میں جیت گیا اور 2/3 ادھر. اچھا چلیے ہو گیا نا. اگر فیڈرل ہوتی تو یہ کبھی نہیں ہوتا. وہ ایک ٹریجڈی ہو گئی، ہم نے نہیں مانا سر. اس کے بعد کیا ویسٹ پاکستان میں دوبارہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے تھا؟ وائی ناٹ ہونا چاہیے تھا نا. آئی ایگری. کیا وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو 50 سال بعد آئی ہے کیا اس وقت آ جاتی تو بھٹو صاحب جیت سکتے تھے؟ نہیں مگر بھٹو نے الیکشن رپورٹ کو نہیں چاہتا تھا کہ پرنٹ ہو. بھٹو کے نہیں چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور بھی تو کہیں کچھ ہے نا سر، ان کو بھی چاہیے تھا. ہمیں ہونا چاہیے تھا نا. آئی تھنک سو یس. The basis تو یعنی یہ طے ہو گیا کہ پاکستان میں ایک فیئر الیکشن ہوا ہے جو ایک جرنیل نے کرایا. وہ جرنیل کا ذاتی کیریکٹر کو چھوڑیں، لیکن اس پر ذاتی نہیں چھوڑ دیں. وہ جنرل نے اس لیے کرایا تھا کہ اس کو ضرورت نہیں تھی فیڈل کرنے کی. اس کے انٹیلیجنس سب لوگوں نے بتا دی. نہیں وہ ہر بہت چیز ہی واز ہنگری فار ایوری تھنگ بٹ ناٹ فار پاور. نو ہی واز ہنگری فار پاور. اس نے اس لیے کہا، اس نے کہا کہ یار یہ سب بٹے ہوں گے اور میں پھر کہوں گا بھٹو تم اس کے ساتھ دے جا کے گورنمنٹ بنا سکتے ہو، تمہارے کہنے پہ نہیں آ رہا ہے. میرے 100% غلط. نہیں ایبسلیوٹلی یحییٰ خان کا پورا یہ تھا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے فڈل کرنا، یہ خود بٹے ہوئے. اور وہ اس وقت ایک لیڈرشپ ایسی ایوالو ہو گئی تھی لائک عمران خان کی جیسے ابھی لوگوں نے دیکھا کہ عمران نے وہ بھٹو کی بھی وہ آپ میں ٹاپک سے ہم ہٹ جائیں گے، لیکن میں ٹھیک ٹھاک میچور آدمی تھا اس وقت. میں کوئی 30 سال کا تھا. وہ ینگ لوگ اس کے ساتھ بہت تھے. آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو نہیں، آئی واز ان گورنمنٹ سروس. اس میں بھٹو میں بہت ساری چیزیں تھے. یحییٰ خان ڈڈ ناٹ وانٹ، ہی جب اس کو ضرورت نہیں ہوتی فڈل کرنے تو کیوں آ کے دھاندلی کرے. نہیں کیا مگر وجہ تھا. تو کوئی الیکشن پاکستان میں آج تک فیئر نہیں ہوا ہے. اگلا الیکشن اس کے بعد تو کیا ابھی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا جنرل ہمارے پاس اور ایک ایسا جج سپریم کورٹ کا سرونگ آئے جو اپنی سبارڈینیشن میں وہ پارٹیزن نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، اس لیے کہ آپ کو میں بتاتا ہوں یہ جو ہوئے الیکشنز جو یہ کیا یہ کنٹونمنٹ بورڈ یہ آپ کے خیال میں مینیپولیٹڈ تھی کہ فیئر تھے؟ میرا خیال ہے یہ مینیپولیٹڈ نہیں تھے. چلیے کہتے ہیں پنجاب میں دیکھ لیں، پنجاب میں مینیپولیٹڈ نہیں تھے اس لیے. مگر بٹ ہو از ایٹ فالٹ؟ مینیپولیٹڈ نہیں تھے تو جنہوں نے ووٹ دیا یہ جانتے ہوئے کہ کرپٹ لوگ ہیں. آپ کی الیکٹریٹ کرپٹ ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں آپ سے کہ آپ کے لوگ چور ہیں تو دے ڈیزرو دس کائنڈ آف لیڈرشپ. وہ تو الگ بات ہے نا جی، whether they deserve it. ہم چاہتے ہیں پاکستان چلے اور آرام ہم چاہتے ہیں نا سر. جنہوں نے اس کو ووٹ دیا ہے وہ ان کو پتہ ہی نہیں کس کو ووٹ دینا. میں تو کہتا رہتا ہوں کہ یہ کرمنل انٹرپرائز ہے. یس کرمنل انٹرپرائز ہے. ویری کریکٹ ٹرمینالوجی یو ہیو یوزڈ سر. ایک آدمی بھگوڑا ہے. ہاں جی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو بھگایا، بھگوڑا ہے. آپ اسی کے پارٹی اور اسی کی لیڈرشپ پہ ووٹ دیتے ہیں. کیوں؟ اس کا مطلب کیا کہ یا تو وہ سپریم کورٹ آپ کا بکواس ہے
یعنی آپ کورٹس میٹر نہیں کر رہی نا پھر اس کا. نہیں, اس کے معنی یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے غلط فیصلہ دیا. نہیں تو کوئی تو نہیں آ کے کہہ سکتا کہ میں نے چور کو ووٹ دیا. تو اب دیا. اس کا نتیجہ میں آپ سے پوچھتی ہوں کیا ہوگا سر, یہ کیسے چلے یہ معاملہ, یہ کدھر جا کے سیٹل ہوگا, یہ جو اب چل رہا ہے جس پہ آپ بھی بات کر رہے ہیں, جس پہ ایک ہفتے سے کنٹینیوسلی میڈیا از آن ووٹنگ مشین. اور میں تو اس لیے سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پھر باداندی کر کے وداؤٹ یہ کریں اور یا یہ پی 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 اور یہ نون آ جائے تو یہ ملک کا تباہ ہے. This country will be a gone case. I think again, yes. دیکھیے ایک فیلڈ اسٹیٹ پھر ہو جائے گا, اس لیے کہ ایسا نہیں چل سکتا. اور اگر ایک آدمی جو تھوڑا سا ان سے زیادہ ایماندار اور یہ تھا, اس کو آپ ڈیلیبریٹلی ووٹ نہ دیں اور چوروں کو, اسٹیبلش تھیوز کو ووٹ دیں, تو میں آئی ایم سوری, تو پھر آپ چوروں کا ایک اڈا ہے. اب چوروں کا اڈا کب تک چلتا ہے مجھے نہیں پتا, مگر اٹ کانٹ لاسٹ فار ایور. دیکھیے معاف کریے, if I may conclude, آپ ایک ہسٹوریکل اسٹیٹ نہیں ہے. لوگ تو ہمیں ان نیچرل اسٹیٹ بھی کہتے ہیں نا. You are not a historical state. You are a creation of partition. ٹھیک ہے. Yugoslavia was a creation of World War I. Soviet Union was a creation of World War II and I and II. تو جب وقت آیا ٹوٹ گئے. ہاں جی. جب ٹیٹو گیا ٹوٹ گئے. تو جو لیڈر ہے, ہاں جی, تو the leadership counts. اگر لیڈر آپ کا اچھا ہے آپ بچ سکتے ہیں. اچھا ابھی تھوڑا سا ہم ٹاپک سے سر ہٹیں گے, لیکن یہ میں بہت دنوں سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں کس سے یہ کویشچن کروں. بہت لوگ کہتے تھے, میں نے اپنے والد سے کئی دفعہ پوچھا, ہمیشہ سنا ہم نے کہ پاکستان اور اسرائیل آر ٹو ان نیچرل اسٹیٹس, کہ دونوں ریلیجن کی بنیاد پر بنے تھے. تو وائی دے آر سروائیونگ, وائی وی آر ناٹ. وزڈم آف دیئر لیڈرز, اوکے, وزڈم آف دیئر, اور ان کا جو سپورٹ ہے, ان کی گڈ لک یہ ہے. دیکھیے وائی ڈیڈ یوگوسلاویا فیل؟ 5 ملک ہو گئے ہیں نا, سربیا, ہرزگوینیا, کرویشیا, بوسنیا. ٹیٹو آپ کے خیال میں ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ہے؟ ٹیٹو kept them together. یس, ہمیں کوئی سپورٹ نہیں. ہماری لیڈرشپ ہیز بین اے بیڈ لیڈرشپ. کیا ضرورت تھا جو ہوا ہے ایسٹ پاکستان میں جی, خدا کے بندے بنے. لیکن سر انہوں نے بڑا رائے, دیکھیں انہوں نے کیا, ان کی اکانومی کیسے گئی, ان کی پاپولیشن کیسے نیچے آئی, ان کے جو انہوں نے اپنی غلطیاں صحیح کیں, انہوں نے جو یہ جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینیورز میں ڈاکٹر یونس والا آپ دیکھیے, پھر یہ جو ان کا الیکٹرل سسٹم جو ہے, الیکٹرل کالج انہوں نے کیسا بنایا اپنا, جو بنگلہ دیش پتہ نہیں ادھر بھی تو بہت دھاندلی ہو رہی ہے. نہیں وہ دیکھیں ان کے یہاں بھی کچھ عرصے چلا. فائدہ کیا اگر آپ دھاندلی پر دیکھیں کچھ لوگوں نے جیسے مجیب کی بیٹی کو ووٹ دینا شروع کیا, وہ ایک کرٹسی ووٹ تھا, یا حسینہ واجد کا جو بھی, جیسے ادھر بھٹو کا کرٹسی ووٹ تھا. آپ لوگ جا کے انڈیا کو اسٹڈی کرتے ہیں, مودی کیا کیا ہے, 2 منٹ میں آ کے انڈیا کو تباہ کر دیا, تباہ کر دیا سسٹم کو. اندرا گاندھی نے جب ایمرجنسی امپوز کیا تھا, کیوں کیا تھا؟ واز اٹ ڈیموکریٹک؟ آف کورس ناٹ. ایگزیکٹلی, دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ, یہ لیڈرشپ جب آپ کی بری آتی ہے تو آپ تباہ ہو جاتے ہیں. انڈیا بریک اپ ہے نہیں. تو وائی ڈونٹ وی چینج دا سسٹم, ہم نظام کیوں نہیں بدلتے, سسٹم چینج کر لیں. دیکھیے ہمارے خرچے کم ہو جائیں گے سر. اگر ہم پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ لاتے ہیں تو یہ جو پرائم منسٹر اور صدر کے سیکریٹریٹ اور ہاؤسز کے خرچے کم ہوں گے, اسٹاف کا خرچہ, اسٹیبلشمنٹ چارجز کم ہو جائیں گے. آپ کا نیشنل فگر کون ہوگا؟ پریزیڈنٹ ہوگا. نہیں, آپ ایک ملٹری آدمی کو لا کے کہتے ہیں کہ میں اس کو پریزیڈنٹ بنا سکتا ہوں. ناٹ, یہ دیکھیے نہیں چلے گا معاملہ, اس لیے کہ جو جدھر سے بھی وہ آئے گا اس جگہ کا ووٹ لے لے گا, باقی ووٹ نہیں ملیں گے اس کو. لوگ کہیں گے وائی دا ہیل شوڈ آئی ووٹ فار سندھی پریزیڈنٹ. سر لوکل گورنمنٹ سسٹم میں آپ کا الیکٹرل کالج بڑا ہو جاتا ہے, انسٹیڈ آف 342. اچھا چلیے آپ کا 342 پہ چلا جائے گا الیکٹرل کالج, زیادہ پارٹیسپیشن ہوگی. وہ آدمی 3,42,000 لوگوں کا ریپرزنٹیٹیو ہوگا جو آپ کا پریزیڈنٹ ہوگا, بجائے اس کے کہ وہ 342 لوگوں کا ریپرزنٹیٹیو ہو اسمبلی میں. سر یہ ایسے بھی تو دیکھیں, یونیفائڈ گورنمنٹ جب ہوتی ہے جی ایک ملک میں جدھر پروونسز کافی سپریٹ ہیں, تو ڈینجر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہیں کہ یار یہ آدمی اگنور کر رہے ہیں.
اور جب 18th امینڈمنٹ ہوتا ہے تو پھر وہ ڈینجر یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایجوکیشن کو بھی جب آپ نے پروونشل سبجیکٹ بنا دیں تو ایک دن آئے گا جب سندھ کہے گا میں ریکگنائز نہیں کرتا ڈگری پشاور کا. ایگزیکٹلی. ظفر ہلالی صاحب، ایک چیز جو سب لوگوں کو پنچ کر رہی ہے کہ یہ 18th امینڈمنٹ عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں تھا. جب ٹی وی کے ٹاک شوز ہوتے ہیں تو تب پتہ چلتا ہے یہ کیا ہے. واٹ از دس 18th امینڈمنٹ اور اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہوئے اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہوئے؟ پہلے آپ بتائیے، پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا بھی کوئی پوائنٹ آف ویو ہے تو وہ میں آپ سے بات کروں گی اس پر. آبجیکٹو یہ تھا کہ ہر پروونس کو ایک قسم کا سیلف رول ہو. ٹھیک ہے. مانے اس پروونس کا ڈیولپمنٹ میجر ڈیسیشنز ان لوگوں میں ہو جو وہ اس پروونس کے ہیں کو بلانگ کرتے ہیں، جو بلانگ کرتے ہیں، سو دیٹ کہ جو بھی وہ کریں سن آف دا سوائلز اور دا نان امیگرینٹ. نہیں وہ نہیں، جو سندھ میں رہتا ہے وہ سندھی ہے. بالکل، چاہے وہ کوئی بھی لینگویج بولتا ہے. ایگزیکٹلی، وہ کدھر سے بھی آیا ہو. بالکل بالکل بالکل. جو سندھ میں ہے وہ سندھی ہے. بالکل، اینڈ وہ انکلوڈنگ کراچی سر. یس، انکلوڈنگ کراچی ایز اٹ ہیپن، اور وہ الیکٹ ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں ایک اچھا ایک آئیڈیا تو بڑا اچھا ہے، مگر جب سبجیکٹس پہ آ کے وہ ڈیلینیٹ کرنے لگے تو کچھ سبجیکٹس ہیں جو نیشنل سبجیکٹس ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، مان لیا انہوں نے فارن پالیسی نیشنل ہے، مان لیا انہوں نے کہ انٹیریئر ڈیفینس اور ڈیفینس اینڈ کرنسی کمیونیکیشنز کچھ ایسے فائنینس ڈیفینس. مگر جب انہوں نے کچھ ایسے چیز ہیں جو ہونا تھا میرے خیال میں فیڈریشن کا، ایجوکیشن، ایگریکلچر، ہیلتھ، اریگیشن اینڈ پرہیپس ہیلتھ آلسو ہیلتھ، یہ اگر ادھر ہوتا تو پھر میرے خیال میں مکس کچھ بہتر ہوتا. شاید ابھی بھی ہو. چیک اینڈ بیلنس میں آسانی ہوتی نا. آپ جتنا پیسہ پروونس کو دے رہے ہیں، اف دیر از نو بڈی ٹو آڈٹ، اف دیر از نو بڈی ٹو ہیو اے چیک اینڈ بیلنس کہ میں نے تم کو 10 روپے دیے کدھر خرچ کیے، آپ نہیں پوچھ سکتے. ہمارا پیسہ ہم جدھر چاہیں خرچ تو AGPR ایک ہے نا، اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان. نہیں، اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس، وہ آڈٹ وہ کمیٹی بنتی ہے ایک پارلیمنٹ میں. وہ پتہ نہیں وہ کیا پارلیمنٹ کی کمیٹیز تو وہ کیا، وہ تو آبجیکٹیو، وہ کیا کہتے ہیں، وہ تو پارٹیز پہ بلانگ کرتے ہیں. جی، پارٹیز کے ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں نا اس میں. زرداری کے والد صاحب جو تھے وہ تھے ایک زمانے میں بیفور دی 18th امینڈمنٹ. وہ تو کمپلیٹ ہوکس. میرے خیال میں کہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ آڈیٹر شوڈ آلویز ہیو بین پارٹ آف دا فیڈریشن. یس، ٹھیک ہے. کچھ ہیڈز ایسے ہیں ہمارے جن کا ان کا کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹڈ. یس یس یس. اچھا، دوسرے جب آپ کو یہ معلوم تھا کہ ادھر کا پرفارمنس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، فار سرٹن سبجیکٹس لائک ایجوکیشن جیسے آپ نے بات کی، پھر ان کو ایجوکیشن دینے کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھا. نہیں، ایجوکیشن دینے میں ویسے بھی جسٹیفیکیشن نہیں تھا بیفور پرفارمنس، اس لیے کہ ایک ملک اور ایک اگر سسٹم ہے تو دے شوڈ بی ون ہیڈ. یو کانٹ ہیو 4 انڈیپینڈنٹ باڈیز ٹرائنگ ٹو ورک دا سیم سسٹم. اٹ ڈزنٹ میک سینس. لیکن اس 18th امینڈمنٹ کے بعد سے نہ ڈیولپمنٹ ہوا، نہ ایجوکیشن میں کچھ ڈلیوری ہوئی، نہ ہیلتھ. ایک جنا ہاسپٹل تھا وہ بھی سندھ کو ڈیٹیریشن ہو گئی. اینڈ واٹ اباؤٹ الیکشن کمیشن؟ یہ جو 18th امینڈمنٹ کے بعد میں نے تو کہا تھا ARY پر، یہ تھے ڈاکٹر دانش کا پروگرام تھا، اینڈ فرسٹ ٹائم آئی واز اے سرونگ آفسر ایٹ دیٹ ٹائم، اینڈ آئی سیڈ یو آر فنشڈ، الیکشن کمیشن از فنشڈ آفٹر 18th امینڈمنٹ. جب آپ نے مل کر یہ گھپلا کر لیا کہ 2 ممبر تمہارے ہوں گے، 2 ممبر ہمارے ہوں گے، 4 ممبرس کا آپ الیکشن کمیشن بنا رہے ہیں، جو 2 ایک پارٹی کے ہیں، 2 دوسری پارٹی کے ہیں، اور وہ جو 1 ووٹ ہوتا تھا الیکشن کمیشن کا، وہ 1 نہیں رہا، ابھی 5 ووٹ ہو گئے. ایک چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبرس، اور جدھر 3 چلے جاتے ہیں آپ کا ویٹ ادھر ہی چلا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے الیکشن آفیشلز ہوتے ہیں جی، کچھ حد تک تو آپ بہتر جانتی ہیں، مگر وہ ٹیچرز کو بھی سپورٹنیٹ، وہ الگ سٹاف ہے، وہ پولنگ سٹاف ہوتا ہے، وہ ہم باہر سے ہائر کرتے ہیں ہمیشہ. ان کا بھی تو کنٹریبیوشن ہوتا ہے نا. جی، پولنگ سٹاف تو سارا ہمیشہ بینک سے دھاندلی کرتے ہیں تو آپ ان کو
ان کی دھاندلی کو روکا جا سکتا ہے. دیکھیے سر یہ ایک اور کانسیپٹ ہے, چونکہ میں میری ڈیوٹی ہے میں آپ کو کلیئر کر دوں. دیکھیے پورا جو کہا جاتا ہے الیکشن میں بے ایمانی ہوئی ہے, تو الیکشن کمیشن از ناٹ دی اونلی اسٹیک ہولڈر آف دی الیکشن پروسیس. دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن مینلی جس کو آپ پٹواری الیکشن کہا جاتا ہے نا, پٹواری ایس ایچ او ڈی سی پارٹی کے ہوتے ہیں. ہاں ہوتے ہیں نا, پولیٹیکل پارٹی کے ہوتے ہیں. ہو گیا نا, تو میں وہی تو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف الیکشن کمیشن دھاندلی کراتا ہے. نو, الیکشن کمیشن دھاندلی اس وقت کرا سکتا ہے جب آپ ہول سول اس کو یہ اختیار دیں کہ اسٹاف بھی وہ ہائر کرے گا. جیسے یہ عمران خان صاحب کے دنوں میں ہوا تھا 13 کے الیکشن میں, ہم نے کہا میں نے ٹرینڈ کیے تھے, یو این ڈی پی نے پیسہ دیا تھا, ہم نے اپنے آر اوز اینڈ ڈی آر اوز ڈیپٹی ریٹرننگ آفیسرز اینڈ ریٹرننگ آفیسر جو ہم سیشن ججز لیتے ہیں لوور کورٹ سے, اور وہی بے ایمانیاں کراتے ہیں, وہی کرتے ہیں بے ایمانی. تو ہم نے کہا تھا الیکشن کمیشن کے کندھے پہ یہ ذمہ داری رہنے دو, ہارے تو بھی ہماری ذمہ داری, خراب الیکشن ہو تبھی ہم, اچھی ہو تو بھی ہماری. لیکن جب الیکشن خراب ہو جاتا ہے تو ہر ایک کہتا ہے اس کا فالٹ ہے, اس کا فالٹ ہے. تو اس کا کیا سلوشن کیا ہے اس کا؟ اس کا سلوشن یہ جسٹس نعیم الدین کے دنوں میں یہ ہم نے کر لیا تھا کہ اب باہر سے کوئی بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ہم انوالو نہیں کریں گے, سب کچھ, اور جوڈیشری کو انوالو نہیں کریں گے. ہمیں میجسٹریل پاورز دیں گے اپنے الیکشن آفیسرز کو, چونکہ الیکشن کمیشن بیسیکلی از ناٹ اے باڈی آف بیوروکریٹس. ریکروٹمنٹ کیسا ہوتا ہے الیکشن کمیشن؟ ہاں, الیکشن کمیشن میں زیادہ تر ٹیکنوکریٹس ہیں, رینکس آفیسرز ہوتے ہیں زیادہ تر. کچھ میرے جیسے سول سرونٹس بھی جاتے ہیں, ڈائریکٹ اپوائنٹیز ہوتے ہیں. اس وقت آج سندھ میں 30 لاکھ پہ آپ اسسٹنٹ کمشنر بن سکتے ہیں, 60-70 لاکھ پہ ڈی سی بھی بن سکتے ہیں, بالکل کچھ بھی بن سکتے ہیں, اور 7 لاکھ کے کنسٹیبل کا یہ بکتے ہیں. ہاں یہ تو پوسٹیں بکتی ہیں نا. اس کا جواب دے نا, دس از یہ انسٹیٹیوشنلائز کرپشن ہے جی, پلیز بالکل انڈرسٹینڈ. بالکل ہے, بالکل ہے, لیکن آپ الیکشن جائز طریقے سے پیسے لیتے ہیں, یو ول ناٹ بیکم لیگل برائب ہوگی. ٹھیک, آپ دیکھیں سر اس میں یہی ہے کہ جب یہ انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, لائک سروسز ٹرائبونل, لائک پبلک سروس کمیشن, دیز آر آل انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل باڈیز. اسی طرح الیکشن کمیشن کو بھی پلیز انڈیپینڈنٹ رہنے دیا جائے. پھر آپ اچھے لگتے ہیں الیکشن کمیشن کو اچھا یا برا کہتے ہوئے, تو اپوائنٹمنٹ سے بدلے, جس طریقہ نہیں ہے اسٹرکچر چینج کریں, سروس اسٹرکچر چینج کریں. جیسے بھٹو صاحب نے جیالے بھرتی کر دیے تھے سارے, ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ چل پڑی رسم. پھر مسلم لیگ جب بڑھ گئی, نون اور قاف اور فلانا اور ڈھمکا, تو پھر انہوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا اور اپنے لوگ بھرتی کرانے شروع کیے. لیٹرل انٹری, جس کو آپ لیٹرین انٹری کہتے ہیں, سوری میں بتاتی ہوں سب کو کہ ہلالی صاحب سب سے اچھی ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں اس کے لیے. یس, وی آر وٹنس ان سندھ گورنمنٹ, وین آئی واز ان سندھ گورنمنٹ میٹنگز پہ ہوتا تھا. جی بالکل بالکل, ہم تمہارے لیے 2 بکرا دیا ہے, تو مجھے کیا دے گا, فرسٹ سیکرٹری بن کے چلے جاؤ ویٹنام. اچھا, اب سر میں آتی ہوں امینڈمنٹ پہ. 73 کانسٹیٹیوشن, یہ میرا لاسٹ کویسچن ہے آپ سے, اینڈ یو ور ویری مچ پارٹ اینڈ پارسل آف دس سسٹم. You were with بینظیر صاحب also, ٹھیک ہے سر. 93 جی, 73 امینڈمنٹ آپ بات کریں. 73 کانسٹیٹیوشن کے آج کے دن تک جتنے امینڈمنٹس ہیں, کیا وہ پبلک کے انٹرسٹ میں ہوئی ہیں یا ان پولیٹیشینس کے, پارلیمنٹیرینس کے اپنے انٹرسٹ میں کی گئی؟ All negotiated between political party leaders and politicians. میرے اور آپ کے انٹرسٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک. Their interest. They project their interest as our interest. Please understand. What's good for them is good for Pakistan. Actually, no. What's good for Pakistan, what's good for them is often terrible for Pakistan. But these are the politicians we have. اچھا, ایک ٹرم سر اور یوز کی جاتی ہے, آپ نے بہت سنی ہوگی. ٹوٹل آپ کے ووٹرز ہیں سپوز 10 کروڑ نادرا کے مطابق, ٹھیک ہے, ایلیجیبل ووٹرز, اس میں سے صرف 4 کروڑ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. سپوز 4-5 چلیں, ٹھیک ہے. 22 کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ میں 22 کروڑ لوگوں کا نمائندہ ہوں. ہاؤ کین دے کلیم دس؟ آپ ان 4 کروڑ, مگر ہے نا وہ بیچارے ووٹ نہیں کریں, مگر سر 4 کروڑ ووٹرز میں سے 1 کروڑ آپ لیتے ہیں, 2.5 کروڑ میں لیتی ہوں, تو میں 2.5 کروڑ کی نمائندہ ہوں, نہ کہ میں 22 کروڑ کی نمائندہ ہوں. نہیں ہوں نا. تو کیا لوگوں کو اس پر اٹھنا چاہیے کہ نہیں جی؟
اور چل ایون ووٹر کی رسپانسبلٹی پر آپ کیا کہیں گے؟ وہ اپنا ووٹ کیوں نہیں جا کے رجسٹر کراتے؟ آپ پھر جو آپ کہہ رہے ہیں لاجکلی، تو اگر ایک الیکشن میں 50% لوگ نہ ووٹ کریں، ہاں جی ہاں جی، میں یہ بھی کہتی ہوں، تو پھر آپ کے پاس ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ ہے نہیں، تو ہمیں ہاں بالکل نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہوئی اس طرح، تو پھر باہر کے ملکوں میں بھی. اب برٹن میں مثال کے طور پہ اگر 49% لوگ ووٹ کریں، ہاں تو ایک تو دا میجورٹی ہیز ناٹ ووٹڈ، اور اس 49% پہ اگر آپ مارجنلی جیتیں تو آپ تو صرف 20% کے. ایگزیکٹلی مگر وہ تو کہتے ہیں ہی دا پرائم منسٹر آف گریٹ برٹن، وہ یہ تو نہیں کہتے کوئی. اگر ان کی ایک چیز بری ہے تو ہمیں ضرور ہر ایک کی بری چیز کاپی کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ووٹ کرنے کے تو پھر آپ کمپلسری کریں ووٹ. ایگزیکٹلی ناؤ یہ میں کہنا چاہتی تھی، اچھا ہوا آپ نے کہہ دیا، ووٹ کمپلسری کریں. اور اگر 70% سے زیادہ لوگ ووٹ نہیں کیا، نو الیکشن. یس. اور پنشمنٹ ڈیسائیڈ کرو. ہاں پھر کرو، کمپلسری کریں. اگر کوئی نہیں جاتا ہے ووٹ کرنے، ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں ہر چیز ہو سکتی ہے. when there is a will there is a way. مار کے نکالیں گے گھر سے ان کو؟ نہیں، ہمیں ان کو انسینٹیو، جیسے بنگلہ دیش ماڈل میں ہمیں ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ تمہاری وجہ سے الیکشن ہو رہا ہے، تمہارے لیے ہو رہا ہے. الیکشن از فار یو. نہیں، آپ آؤ. میں نہیں سمجھتا ہوگا، مگر اگر آپ وہ تو سر یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے نا سر، آئیڈیل سچویشن ہے، لیکن یہ ہو سکتی ہے نا سر. مجھے نہیں پتا. آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ لوگوں کو بنگلہ دیش سسٹم سے گھر سے نکال کے ووٹ کروا سکتے ہیں. اگر ان کو یہ چوائس ملے، اگر وہ چوائس ملے، بہت زیادہ لوگ آئیں گے، بہت زیادہ لوگ. میں یہ نہیں کہتا کہ سب آئیں گے یا اکثریت بھی آئیں گے، اس لیے کہ اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں ووٹر. سر ہم نے اس میں ایک سروے کیا ہے، اور وہ ایریاز سے کیا ہے جن کو ہمیشہ ایکسپلائٹ کیا گیا، لائک لیاری. اچھا، آپ سوچیں لیاری کے لیے کسی گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا پاکستان میں. کراچی پرٹیکولرلی سندھ گورنمنٹ نے لیاری کو کبھی کراچی کا نمائندہ ہی نہیں سمجھا، ووٹ کے لیے یوز کیا. بھٹو صاحب، ان کی بیٹی، ان کا داماد، سب لوگ. ٹھیک ہے سر. ایکچولی میں سمجھتی ہوں کہ کراچی کے جو سٹیزنز ہیں، لوکلز جو ہیں، وہ لیاری کے لوگ ہیں. اصل سٹیزن، ایکچوئل سٹیزنز جو ہیں وہ لیاری کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے ان کو تھوڑا سا موقع دیا، ان کو اسپیس دی. ان کی بے نظیر یونیورسٹی جا کر دیکھیں، ان کے ریزلٹس دیکھیں. نہیں، مگر میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا، معاف کریے آپ کو انٹرپٹ کیا. ویکسین، ہاں جی، ہاں سب کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے عجیب سے نوشنز ہیں. تو گورنمنٹ سوشل میڈیا گورنمنٹ نے کہا، بڑا اچھا کہا، کہ آپ ہائی وے پہ نہیں جا سکتے اگر آپ کے پاس. بہت اچھا کی گورنمنٹ کچھ لے آؤ اور ہمیں بتاؤ. بالکل اچھا کیا نا، بالکل بہت اچھا کیا. اگر آپ ووٹ کو بھی ایسے کرتے کہ جب تک آپ کے پاس وہ لائن نہ ہو، فلانے دن کے بعد آپ کو سزا یا سروسز نہیں ہوں، پلس آپ کا NIC ہے، اس میں پنچ کر دیں. ایران میں جیسے آپ ایران میں کتنا اچھا سسٹم ہے. آپ کا NIC جب تک پنچ نہیں ہوا ہوگا، آپ کو کوئی فیسلٹی نہیں ملے گی. اس کا مطلب آپ ووٹ کمپلسری کرنے کے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کیسے ہوگا. آئی تھنک کہ ہمارے ملک میں ہاں جی کوئی ایک ڈٹرمنڈ کیمپین آف پولیٹیکل ایجوکیشن، دا ریزن کیوں ووٹ ضروری ہے، اور اس کے بعد کمپلسری ووٹنگ کون کرے گا؟ پولیٹیشین کریں گے، پارلیمنٹیرینس کریں گے. اٹ از دا ڈیوٹی آف الیکشن کمیشن. ہمیں اس کے لیے پیسہ ملا، بہت پیسہ ملا. USAID نے اتنا بلینز. جی میں آپ کو بتاتی ہوں، ہمارے پاس ووٹر اویئرنیس کے لیے. یہی دس از اویئرنیس. وہ اویئرنیس نہیں ہے کہ جاؤ تو تمہاری چھتری کے اگر تم نے باہر اسٹیمپ لگا دی تو ووٹ خراب ہو جائے گا. مگر میں کہتا ہوں کمپلسری کرو. وہ ایسے ہی ہوگا نا، آپ کمپلسری ووٹنگ کریں. بہت سارے جب یہ UNDP والے ہمارے پاس آتے تھے، انہوں نے ہمیں کمپیوٹرائز کیا، ہمیں بہت پیسہ دیا. دیکھیں ہمیشہ امریکنز خراب نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں نا جی یہودی نے یہ کر دیا، یہود و حنود کی سازش سے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. نو، ٹھیک ہے نا. Yes, I understand. I appreciate what you're saying. ٹھیک ہے نا سر. اگر وہ ایک اچھے کام کے لیے ہمیں پیسہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہم اس سے فیسیلیٹیٹ ہونے کے بجائے، اب میں وہ چونکہ ہٹ جائیں گے، اس میں جتنی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی اور کرپشن ہوئی ہے وہ میں جانتی ہوں. اور میں ایک وائٹ پیپر لکھ رہی ہوں الیکشن کمیشن کا، اس میں آپ دیکھ لیں گے سارا کچھ.
तो आप उस पैसे से फ़ायदा क्यों नहीं उठाए? करेक्ट। इधर हिलरी क्लिंटन आई, यहाँ पर बहुत अच्छा बंदा था, वो भी गोरा था, और पीटर अर्बन, हमने प्रोजेक्ट बना के दिया, ही अप्रूव्ड, और उसने पैसे भी सैंक्शन करा लिए थे डीसी, वाशिंगटन डीसी से। रहमान मलिक साहब ने उसको किस तरह सपोताश किया, वो एक अलग कभी हम प्रोग्राम करेंगे, मैं आपको बताऊंगी। वो पीटर अर्बन का फैमिली वीज़ा कैंसिल कर दिया ताकि यहाँ से जाए, क्योंकि वो सैंक्शन हो चुका था पैसा, ये समझे इनको मिल जाएगा, ये खाएंगे और ये प्रोग्राम नहीं होने देंगे। वो मैंने बनाया था वो। उसने कहा ओनली विल व्हेन मिस परवेज विल अंडरटेक दिस प्रोजेक्ट देन इट विल बी डन। आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स। उसने क्या बोला जब वो समझ गया इनकी चाल को कि लिटिगेशन में जाना चाहते हैं, या इनको इस मुझे लिटिगेशन करें, you owe it to the government, you owe it to the people, yes people for the you owe it state to yourself, yes स्टेट, मैं इस स्टेट की ट्रेजरी से सैलरी लेती हूँ, पेंशन लेती हूँ, मैं इसके लिए सोचूंगी। उस आदमी ने क्या अच्छा काम किया, उसने बोला जी मैं पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहता, जस्ट अ मिनट, मैं नहीं रहना चाहता। उसने अपना ट्रांसफ़र करा लिया इंडोनेशिया, वो कंट्री मैनेजर वहाँ का हो गया। ये होती है ऑनेस्टी। बिल्कुल सही, ठीक है, और इनको पैसा भी नहीं दिया उसने खाने के लिए। कैन यू इमेजिन, ये होना चाहिए। उसने बोला जी ये लोग खा जाएंगे, इनका ये रूटीन है, नहीं कैंसिल। मैं वाइट पेपर लिख रही हूँ इलेक्शन कमीशन का, और मैं बताऊंगी कि हम इलेक्शन कमीशन, ज़्यादा लोगों को मत बताएं इसलिए कि फिर आप, वो सबको मालूम है। हाँ, कोई कुछ नहीं। देखिए सर, अगर आप अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं, अल्लाह आपको ये रिस्क देता है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ट्रेजरी उसका सोर्स है, ठीक है ना, तो मैं ये करूँगी। हम सब करते हैं, आप करते हैं, अल्लाह का शुक्र है आप करते हैं। अभी तक आपके ऊपर एक फिंगर नहीं रेज होती। मेरे बहुत दुश्मनों ने भी, जो जिसको लोग बोलते हैं बड़ी रिपोर्टर पार्टी होती है, हुई मेरे खिलाफ बहुत की एजेंसीज़ ने, बट मेरे दुश्मनों ने भी लिखा कि देयर इज़ नो सिंगल रिपोर्ट ऑफ करप्शन ऑफ मिस परवेज। वंडरफुल। मेरे लिए वो बहुत बड़ा प्राइड है। तो कोई नहीं करेगा सर। और आपको किसने मार दिया, मुझे किसने मार दिया? करेक्ट। अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। अगर कुछ लोग भी आपकी और मेरी तरह सोचते हैं तो मेरा ईमान है हम सब, बट हमारी ज़िंदगी में हो जाए, ये मैं चाहती हूँ, हमारी ज़िंदगी में हो जाए। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत टाइम दिया, और आप इतना मैं कहती हूँ, अल्लाह करे ज़फ़र लाली साहब जैसे हमारे पास 5 बंदे भी हमें मिल जाए ना, तो बहुत बेहतर है, आप फिक्र ना करें, बहुत बेहतर है। 5 नहीं 100 हैं, 100 है, लेकिन उन 100 को आप सामने नहीं आने देते ना सर।